انفوکارنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی سلسلہ وار ویڈیوز حاضر خدمت ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب صرف مذہبی طور پر ہی گمراہ نہ تھے، بلکہ ان کے ہاں سیاست کو بھی دخل نہ تھا۔ کوئی منظم اور مرکزی حکومت نہ تھی۔ سارا ملک مختلف حصوں اور قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، یعنی قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام کی تمام خرابیاں اس میں موجود تھیں۔ ہر قبیلہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتا تھا۔ اہل قبیلہ اپنے میں سے دولت، عزت اور شہرت کے لحاظ سے بہتر شخص کو سردار منتخب کرتے تھے، جو شیخ کہلاتا تھا۔ اس خود مختاری نے اندرون ملک کے باشندوں پر بہت اثر ڈالا تھا۔ ملک کے تمام سرسبز اور شاداب علاقے روم اور فارس کی عظیم طاقتوں کے قبضے میں تھے۔ ان کے زیر اقتدار برائے نام عرب رؤسا حکمران تھے۔ یمن، عمان اور بحرین کے مالک ایران والے تھے۔ اہل اینان اور عرب کے چھوٹے چھوٹے رؤسا نے عیسائی مذہب قبول کر کے ان کی ماتحتی قبول کر لی تھی۔ رومیوں نے یہودیوں کی شام اور فلسطین کی حکومت پر اپنا قبضہ کر لیا تھا، اور وہ مجبوراً حدود شام سے حجاز تک آئے تھے۔ آغاز اسلام کے وقت یہ عرب کے ہر حصے میں ملتے تھے۔ سیاسی طور پر سارا ملک مختلف حصوں میں منقسم تھا، جہاں قبائلی سردار اپنی خودسری دکھاتے تھے۔ عرب کے جزیرہ نما میں کبھی بھی ایک الگ گیر اور مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ البتہ 44 ہجری میں قصہ بن کلاب کی شہری مملکت کا ذکر تاریخوں میں ملتا ہے، جو اس نے مکہ میں قائم کی تھی، جسے مکہ کی شہری ریاست سٹی اسٹیٹ آف مکہ کہتے ہیں۔ قصہ بن کلاب نے 440 ہجری میں جو خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ قصہ کا اصل نام زید اور کنیت مغیرہ تھی، اور یہ پہلے شخص ہیں جن کو ملک کی حکمرانی ملی اور قوم نے ان کی فرما برداری تسلیم کی۔ 440 ہجری میں قصہ بن کلاب نے بنو حریم کو، جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کو مکے سے نکال کر خود مکے پر قبضہ کر لیا، اور خاندان کے تمام افراد کو یکجا کر کے مشترکہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنی اس شہری مملکت میں مختلف علاقے قائم کیے اور ان کی حفاظت کا انتظام مختلف افراد کے سپرد کیا۔ اس نے اپنی منظم حکومت میں جو عہدے قائم کیے، ان میں مندرجہ ذیل خاص ہیں۔ رفادہ حاجیوں کے لیے کھانے اور مالی اعانت کا انتظام کرتے تھے۔ سقائیہ حاجیوں کو پانی پلانا اور اس محکمے کے ذمہ دار تھے۔ حجابہ کعبے کی دربانی کرتے تھے۔ قیادہ جنگ میں لشکر کی قیادت کرتے تھے۔ لوا یہ ایک قومی نشان تھا۔ اس شعبے کے ذمے علم بردار کرنا تھا۔ دار الہندوہ قومی جگہ جلسے گاہ کا انتظام کرنا تھا۔ سب کے واحد سردار اقصیٰ تھے۔ قصہ بن کلاب کی اس مکے کی شہری ریاست کو بہت اہمیت حاصل ہوئی، لیکن اس کی وفات کے بعد یہ ریاست قائم نہ رہ سکی اور منتشر ہو گئی۔ قصہ کے بعد اس کا فرزند عبد المنان اور اس کا فرزند حشام، اور اس کے بعد حشام کا فرزند عبد المطلب اور اس کا فرزند ابو طالب اپنے اپنے وقت میں مکے کے محترم سردار ہوتے رہے۔ قصہ بن کلاب کی شہری حکومت کے بعد ظہور اسلام تک پھر کوئی منظم حکومت قائم نہ ہو سکی۔ غرض قبل اسلام عرب کی خارجی اور داخلی سیاست عرب اصلاح پذیری سے بہت دور تھی۔ ہر طرف قبائلی دور تھا، اور ہر قبیلے دوسرے قبیلے کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ اسی غیر سیاسی دور کی اصلاح کے لیے ضروری تھا کہ کوئی منظم حکومت قائم ہو، جہاں شرعی قوانین اور احکامات کا نفاذ ہو۔ اس کے ساتھ ان قوانین کے نافذ کرنے اور منظم حکومت کے قائم کرنے والے رہبر کی بھی ضرورت تھی۔ سماجی حالت جن لوگوں کا کوئی مذہب ہی نہ تھا، جن کی کوئی سیاست نہ تھی، ان کی سماجی حالت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے تمام اخلاقی برائیاں اس معاشرے میں جنم لیتی تھیں۔ ان کی ضعیف الاعتقادی نے مختلف اقسام کے خرافات اور توہم پرستی کو پھیلا دیا تھا۔ جنگجوئی، انتقامی پسندی، سفاکی اور خونریزی عربوں کی فطرت میں داخل ہو چکی تھی۔ قبائلی دور تو تھا ہی، اسی لیے آپس میں سبقت لے جانے کی جدوجہد میں اکثر خون کی ندیاں بہا دیتے تھے۔ اپنی شجاعت و جرات کا نشانہ اپنے ہی بھائیوں کو بنا رکھا تھا۔ بیکاری اور کاہلی نے شراب اور جوئے کی عادت کو زندگی کا ایک جزو بنا دیا تھا۔ انسانی حقوق کے لیے کوئی قانون نہ تھا۔ عورتوں کو انتہائی ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بعض قبائل میں خود دختر کشی کی رسم عام تھی، یعنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، کیونکہ وہ بیٹی کو اپنے لیے انتہائی ذلت کا باعث سمجھتے تھے۔ اسی لیے اس ذلت کو پیدا ہوتے ہی ٹھکانے لگا دیتے تھے۔ شادیوں کی کوئی تعداد نہ تھی۔
ایک مرد جتنی چاہے شادیاں کر لیتا تھا، شوہر کے مرنے کے بعد عورت معاشرے کی نظروں میں اور بھی حقیر ہو جاتی تھی، اس لیے وہ شوہر کے ساتھ چتا میں جل مرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی، لوٹ مار اور ڈاکہ ان کا عام پیشہ تھا۔ عرب اخلاقی برائیوں کا مجسمہ تھے، لیکن ان میں چند ایک صفات بھی تھیں، مثلاً کرم اور مہمان نوازی، ایفائے عہد اور شجاعت جیسے اوصاف کے مالک بھی تھے۔ شعر و شاعری میں بھی کمال حاصل تھا۔ عربوں کے اخلاق اور آداب میں نیکی و بدی دونوں چیزیں یکجا نظر آتی ہیں۔ اس کا سبب غالباً عرب کی مخصوص جغرافیائی حالات تھی، جس نے ان کے اندر دونوں طرح کی صفات کو یکجا کر دیا تھا، لیکن ان کی خامیاں ان کی خوبیوں پر غالب آ گئی تھیں۔ ان لوگوں نے معاشرے میں ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کو جنم دے کر ان کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا دیا تھا، جس نے ان کی صفات پر پردہ ڈال دیا تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپ میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔